السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب پر جو کیسز لگائے گئے، اس کیسز میں ایک کیس نکاح عدت پوری کرنے سے پہلے نکاح والا کیس تھا، تو اس حوالے سے میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جب کیس عدالت میں لے کر جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنی یہ بات بھی ویریفائی کرانی ہوتی ہے کہ جو کیس آپ لے کر جا رہے ہیں اس میں جو گواہ لے کر جا رہے ہیں وہ گواہ اصل میں ہے بھی یا نہیں۔ پہلی بات ان گواہوں کو بھی دیکھنا چاہیے اس کیس میں کے اندر کہ وہ گواہ جو ہے وہ جو آپ لے کر جا رہے ہیں وہ جھوٹے تو نہیں ہیں، فراڈی گواہ تو نہیں ہیں، پیڈ قسم کے گواہ تو نہیں ہیں جو پیسے لے کر جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلا گواہ وہ بھی دیکھنا چاہیے وہ خاوند مالکہ ہے۔ اب خاوند مالکہ وہ ہے جو پی ٹی آئی کا بینیفیشری ملا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بڑے اچھے رہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ جو اس سرکمسٹانسز سے آ جانے کے بعد اب اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ اگر کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنی بیوی کے بارے میں یہی انکشافات کرنا چاہ رہا ہوں 3-4 سال بعد، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس کی بات کی کیا حقانیت ہے، اس کی بات کو کس طرح تسلیم کیا جائے گا، کس رول آف لا کے تحت اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے چکے اس کے بعد اس کی برائیاں کر رہے ہیں، وہ تو آپ دیکھیں دونوں پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا مفتی سعید ہے، یہ دیوبندی مفتی ہے جس نے عمران خان صاحب کے پچھلے نکاح بھی اسی نے پڑھائے ہیں، تو پہلی بات تو اس کو گناہ گار کرنا چاہیے نا، پہلی بات اس نے یہ کام کروایا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو عدت اس ٹائم سٹارٹ ہوگی جس ٹائم طلاق جو ہوگی وہ رپورٹ ہوگی، نہ کہ کاغذی کارروائی میں آئی ہو، کیونکہ جو اپریل کے اندر جو تھی وہ طلاق وہ خاوند مالکہ اور بشرا بیوی کے درمیان ہو چکی تھی، اور اس کے بعد سے لے کر اگر آپ ٹائم نکالیں تو عدت کا ٹائم تو پورا ہو جاتا ہے، اگر آپ ٹائم کے حساب سے نکالیں تو عدت کا ٹائم تو پورا ہو چکا ہوتا ہے، 3-4 مہینے جو عدت ہوتی ہے وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ میں 3-4 مہینے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات بعض حالات کے اندر عدت کے ٹائم میں تھوڑا بہت وہ ویری کرتا ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں اس رول آف لا کو فالو کرتے ہوئے تو عمران خان صاحب پر یہ الزام بالکل جھوٹ ہے۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو اگر بیوی کی گواہی قبول نہیں تو ان کی گواہی کیوں قبول کر رہے ہیں؟ جو پیڈ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پہلے اس پارٹی کے اندر سے پھر اس پارٹی کے اندر چلے گئے، یہ تو سیاست تو اسی کا نام ہے، ٹرامی کا نام، تو آپ لوگوں کو اس کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نومبر کے اندر عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں ان کی جو طلاق رپورٹ ہوتی ہے وہ کاغذی کارروائی کے اندر آتی ہے 14 نومبر کو، تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے جو 1 جنوری کو جو نکاح کیا تھا بشرا بیوی کے ساتھ، جو بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کر لیا، لوگوں کے سامنے وہ آ بھی گیا، وہ 18 فروری کو جو کہتے ہیں نا وہ جھوٹ ثابت ہوا، وہ کہ 18 فروری کو اس لیے ان کو کرنا پڑا تاکہ وہ عدت والا جو معاملہ تھا اس کو وہ ہینڈل کر سکیں، کیونکہ 18 فروری تک عدت والا ٹائم پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو اگر آپ کریٹیسائز نہ کریں اور میری بات کو بری نہ لگے تو آپ لوگوں کو عمران خان صاحب کی بیوی والی جو گواہی ہے اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ لوگوں کو ایک نقطہ مل گیا اس کو آپ نے کڑیتے جانا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس پہ سزا نہیں بنتی اتنی لمبی، بس اتنی سزا بن سکتی ہے کہ آپ لوگ ان کے درمیان علیحدگی کروا دیں، یہی فتویٰ ہے ائمہ اہل سنت کا، یہی منہج رہا ہے، نہ کہ آپ اس پر 5-6-7 سال کی سزا لگائیں۔